الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى بالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وسعدوا في معارج الحق بالتحقيق. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في مقام آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان. وصدق رسوله الكريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس وشهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. محترم سامعین، دنیا کے جو موسم ہوتے ہیں ان میں ایک موسم آتا ہے بہار کا موسم. جب یہ بہار کا موسم آتا ہے تو ہر طرف سرسبز و شادابی نظر آتی ہے اور ہر جگہ ہرا بھرا نظر آتا ہے. اسی طرح روحانیت کے موسم ہے تو انہی موسم میں سے ایک موسم رمضان المبارک ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثرت سے رحمتیں انوارات برستے ہیں، اور یہ ایک روحانی موسم ہے کہ اس میں بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و فضل ہوا کرتا ہے. لیکن یہ جو روحانی فضل ہے یہ ہر کسی کو نظر نہیں آتا. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور خاص بندے ہوتے ہیں انہیں نظر آتا ہے. اور ہمارے سرکار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی نیک اور کوئی روحانی آدمی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روحانیت کا سرچشمہ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رمضان المبارک کے انوارات و برکات اور روحانی موسم کے خصوصیات 2 ماہ قبل نظر آ گئے تھے. تو اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک دعا سکھلائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دیجیے. رمضان المبارک تک پہنچا دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کے انوارات و برکات سے لطف اندوز ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تو رمضان المبارک بڑا بابرکت مہینہ ہے اور اس کا ذکر قرآن مجید میں 2 پارے میں سورہ بقرہ میں آیا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس کا جو لفظ ہے تو رمضان ہے، را اور میم کے فتح کے ساتھ رمضان. ہم لوگ بعض رمضان کہتے ہیں یا بعض لوگ ذات کو جیم سے بدل دیتے ہیں رمضان کہتے ہیں، لیکن یہ اصل ہے رمضان. رمضان کے معنی آتے ہیں جلا دینا، سکھا دینا. اب یہ ماہ مبارک کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں نیک لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کرتے ہیں، جس بنا پر ان کا نفس جل جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے کہ ان کا نفس ان کو اتنا زیادہ اس مہینے کے اندر نہیں بھیکاتا اور نفسانی طاقت ختم ہو جاتی ہے. اس وجہ سے اس مہینے کو رمضان المبارک کہا گیا ہے. اور دوسری وجہ یہ ذکر کی گئی ہے کہ جب روزے فرض ہوئے تھے اور رمضان کا مہینہ اور روزوں کا مہینہ جس موسم میں آیا تھا تو عرب کے اندر اس وقت سخت گرمی کا موسم تھا، اور سخت گرمی کے موسم کے اندر آدمی جھلس جاتا ہے. تو اس وجہ سے اس مہینے کو ماہ رمضان کہا گیا. اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بنیاد الطالبین کے اندر لکھا ہے کہ رمضان کے اندر 5 حروف ہے، 5 ورڈ ہے اور 5 کے معنی ہے. آپ نے فرمایا کہ رمضان کی رات سے مراد ہے
رحمت الہی، میم سے مراد ہے مغفرت الہی، اور ضاد سے مراد ہے ضمانت الہی، الف سے مراد ہے الفت الہی، اور نور سے مراد ہے نور الہی۔ جو شخص اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کرے، گناہوں سے بچے اور اس مبارک مہینے کی برکات سے لطف اندوز ہو، تو اسے یہ پانچوں چیزیں حاصل ہوں گی۔ مثلاً راہ سے مراد رحمت الہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس میں نازل ہوں گی، اور جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہو جائے تو گویا اس کے دنیاوی کام پورے مکمل ہو جائے۔ اور دوسری چیز ہے مغفرت الہی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ تو اس مہینے کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت چاہیں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیں گے، اور گناہوں کا بخش جانا ایسا ہے جیسے آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی نجات۔ اور ضاد سے مراد ہے ضمانت الہی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ضمانت لیتے ہیں، ذمہ داری لیتے ہیں کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کرے گا اور جہنم کی آگ سے پناہ چاہیں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے بچا لیں گے۔ اور پانچویں چیز ہے الفت الہی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے محبوب ہو جائے تو گویا ساری دنیا اس سے محبت کرنے والی ہو جائیں گی۔ اور نون سے مراد ہے نور الہی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور۔ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور حاصل ہو جائے تو اس کے اندر ایک نورانی کیفیت اور نورانی طاقت حاصل ہو جائیں گی۔ تو یہ بات شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بنیاد الطالبین میں ذکر کی ہے۔ اور یہ رمضان المبارک یہ سال کا بڑا مہینہ ہے، اور بعض عارفین نے یہ بات لکھی ہے کہ رمضان المبارک کی مثال حضرت یعقوب علیہ السلام کے لڑکوں کی طرح ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 لڑکے تھے، تو اسی طرح رمضان المبارک کے 12 مہینے ہیں، یہ سال کے 12 مہینے ہیں۔ اور فرمایا کہ سال یہ یعقوب علیہ السلام کے 12 لڑکوں میں سب سے خوبصورت اور سب سے حسین حضرت یوسف علیہ السلام تھے، تو اسی طرح سال کے 12 مہینوں میں سب سے حسین اور سب سے خوبصورت اور سب سے فضیلت والا مہینہ رمضان المبارک کا ہے۔ اور اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 لڑکوں میں سے نبوت اور حکومت حضرت یوسف علیہ السلام کو ملی، تو اسی طرح رمضان المبارک کو ان 12 مہینوں میں فضیلت حاصل ہوئی اور سرداری حاصل ہوئی، ایسی سرداری کہ جو باقیہ 11 مہینوں میں سے کسی کو حاصل نہیں ہے۔ تو یہ ذکر کیا ہے کہ رمضان المبارک کی بڑی فضیلت ہے۔ اور دوسری بات کہ رمضان المبارک کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے، باقی 11 مہینوں میں سے کسی کا لفظ قرآن مجید میں نہیں آیا۔ اور تیسری یہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے 4 ارکانوں میں سے، اسلام کے 5 ارکان ذکر کیے آتے ہیں، لیکن 5 میں سے جو اصل کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، یہ اصل اور بنیاد ہے، اور باقی اس کے 4 ستون ہیں، 4 ارکان ہیں۔ تو ان 4 ارکانوں میں سے ایک ارکان یعنی روزے کا حکم رمضان المبارک میں نازل ہوا ہے۔ اور رمضان المبارک کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو رمضان المبارک میں نازل کیا۔ اور ایک خصوصیت رمضان المبارک کی یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی جو بندہ اس رات کے اندر عبادت کرے گا گویا اس نے 1000 مہینے عبادت کی۔ تو یہ رمضان المبارک کا بڑا بابرکت مہینہ ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اور ایک فضیلت بیان کی ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کے اندر نفل پڑھتا ہے تو اسے فرض پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو ایک فرض ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 70 فرض ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یعنی رمضان المبارک کے اندر نیکیوں کا بہاؤ بڑھ جاتا ہے۔ اور رمضان المبارک کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، یعنی شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ کر قید کر لیا جاتا ہے۔
تاکہ امت کو اس بابرکت مہینے میں امت کو نہ بھٹکائے اور نیکیوں سے دور نہ کرے۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب شیاطین اس مہینے کے اندر قید کیے جاتے ہیں تو لوگوں سے گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ تو اس کا ایک جواب دیا گیا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر شیاطین قید ہوتے ہیں، نفس قید نہیں ہوتا، اور انسان کو بہکانے والوں میں سے ایک شیاطین بھی ہے اور ایک نفس بھی ہے۔ تو انسان کو رمضان المبارک میں جو گناہ ہوتے ہیں تو نفس کی بدولت ہوتے ہیں۔ اور دوسرا جواب دیا گیا ہے کہ شاید انسان کی جو 11 مہینے کی جو عادت ہوتی ہے تو وہ عادت نہیں چھٹتی، وہ اس عادت کی بنا پر رمضان المبارک کے اندر گناہ کرتے رہتا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ذکر کی ہے کہ جب ہم کسی سائیکل کے پینڈل ماریں اور پینڈل مارتے رہیں اور جب ہم پینڈل مارنا چھوڑ دیں تو سائیکل تھوڑی دیر بغیر پینڈل کے چلتی رہیں گی۔ تو اسی طرح شیطان نے جو 11 مہینے محنت کی ہے تو ایک مہینہ شیطان کی محنت کے بغیر جو 11 مہینے کی جو محنت کا اثر ہے وہ ایک مہینہ رہے گا۔ لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں، مشاہدہ ہے کہ بہت سے گنہگار ایسے ہیں کہ جن کا رمضان المبارک میں ان سے گناہ کم ہو جاتے ہیں، اور بہت سے گنہگار بندے ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رمضان المبارک کے اندر گناہوں سے پاک و صاف فرما دیتے ہیں اور گناہوں کی عادت ان سے چھڑا دیتے ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کا بڑا بابرکت مہینہ ہے، اور اس مبارک مہینے کے اندر جب نیکیوں کے بھاؤ بڑھ جاتے ہیں تو ہمیں نیکیاں حاصل کرنی چاہیے اور اس مہینے کی فضیلت کو حاصل کرنا چاہیے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ جب یہ فضیلت والا مہینہ ہے تو ہمیں اس بات سے بھی ڈرنا ہے کہ آپ حضرات نے بارہا ایک حدیث سنی ہوں گی کہ جو اکثر لوگ بیان کرتے ہیں کہ شعبان کے آخری راتوں میں، آخری دنوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا کہ ممبر سے قریب ہو جاؤ۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سب اپنے ممبر کے قریب ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر چڑھے تو آپ نے فرمایا آمین، اور پھر دوسرے ممبر کی سیڑھی پہ چڑھے تو آپ نے فرمایا آمین، اور تیسری سیڑھی کے اوپر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ سے ایسی بات دیکھی ہے جو آپ سے پہلے کسی سے نہیں دیکھی اور نہ آپ سے بات کبھی سنی ہے۔ بات یہ ہے کہ جب آپ نے ممبر کے ایک سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور مجھے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام بدعا دے رہے کہ ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے لیکن رمضان المبارک کے بابرکت مہینہ پانے کے باوجود وہ اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا لے اور جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین، اور پھر جب میں دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر صلاۃ و سلام نہ بھیجے، درود شریف نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین، اور جب میں تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا کہ ہلاک وہ شخص جو اپنے والدین کو پائے یا والدین میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو جائے، یعنی ماں باپ کی خدمت نہ کرے، ان کے حقوق ادا نہ کرے۔ یعنی بندہ اگر ماں باپ کے حقوق ادا کرے، ان کی فرما برداری کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو یہاں پر جبرائیل علیہ السلام نے 3 بدعا دی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بدعاؤں پر آمین کہا ہے، تو یہ بدعا کے اندر اور زیادہ تاکید ہو گئی۔ اب یہ بات سمجھے کہ ایسا فرشتہ بدعا دے رہا ہے جو فرشتوں کا سردار ہے، جو روح الامین ہے، جو انبیاء علیہ السلام کے پاس وحی لاتے تھے، ایسا جو فرشتوں کا سردار ہے، ایسا فرشتہ بدعا دے رہا ہے تو اس کی بدعا کیا ہی کم ہے۔ اور اس پر ہمارے سرکار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، گویا آپ نے بدعا کے اندر اور تاکید پیدا کی۔ تو ایسا نبی تاکید پیدا کر رہا ہے اور خود بدعا کو بڑھا رہا ہے جو نبیوں کا سردار ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے ایک بات کی جاتی ہے
کہ ایسے شہر میں اور ایسی جگہ پر بد دعا دی جا رہی ہے کہ مدینۃ الرسول یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں بد دعا دی جا رہی ہے جو تمام شہروں کا سردار ہے، اور ایسی مسجد میں بد دعا دی جا رہی ہے کہ جو مسجد نبوی ہے تمام مسجدوں کی سردار ہے، اور ایسے ممبر پر بد دعا دی جا رہی ہے جو ریاض الجنہ کا ایک حصہ ہے، یعنی قیامت میں آخرت میں جو جنت کا ٹکڑا رہے گا اس ریاض الجنہ کا ایک حصے پر بد دعا دی جا رہی ہے۔ تو بد دعا کتنی سخت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس بد دعا کے اندر ہم شامل نہ ہو، یہ بد دعا ہم کو نہ لگے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے نیک اعمال کرنے چاہیے، اس نیکیوں کے سیزن کو ہم کو بھرپور اپنانا چاہیے اور گناہوں کی بخشش کرانی چاہیے، اور ہم اس رمضان کے اندر یہ امید کریں اور یہ بات لیں کہ ہم سب اپنے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی بخشا لیں گے اور ہم اپنے لیے جنت کو واجب کرا لیں گے۔ اور اس کے اندر ایک چیز آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لیا جائے اور اس پر درود نہ پڑے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ہیں، دو اصلی نام ہیں، ایک نام ہے محمد اور ایک نام ہے احمد۔ اب جس کے سامنے ایک محمد اور ایک احمد نام لیا جائے تو اس وقت درود شریف پڑھنا واجب ہے، یعنی ہر مسلمان کے لیے درود شریف پڑھنا ضروری ہے۔ اگر بڑا درود شریف نہیں پڑھتے تو صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھ لے۔ اگر ایک مجلس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بارہا لیا جا رہا ہے تو اس وقت پہلے 3 مرتبہ پڑھنا ضروری ہے، اس کے بعد اختیار ہے، چاہے تو پڑھے تو ثواب ہے، نہیں پڑھے تو کوئی گناہ نہیں۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لیا جاتا ہے اور اس نام کے بعد میں اگر ہم سننے کے بعد میں درود شریف نہیں پڑھتے ہیں تو گویا کہ ہم گنہگار ہوتے ہیں اور اس بد دعا کا حقدار بنتے ہیں۔ اور اس کے اندر ایک یہ مسئلہ سمجھے کہ جب خطبے کے اندر جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے یا یہ آیت پڑھی جاتی ہے ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، تو اس وقت درود شریف نہیں پڑھا جائے گا بلکہ دل کے اندر زبان کو حرکت دیے بغیر دل میں صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے گا، کہ اس وقت یعنی خطبے کے وقت خاموش رہنے کا حکم ہے، یعنی خطبے کے وقت آدمی ایک دوسرے کو یہ بھی نہ کہے کہ خاموش رہے، یہاں تک کا حکم ہے۔ اور خطبے اور ایک مسئلہ ہے تو اس وقت ہم زبان سے درود شریف نہیں پڑھ سکتے، ہاں خطبے کے علاوہ مسئلہ ہو تو اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہے درود شریف پڑھے۔ اور ایک مسئلہ ہے کہ جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جائے تو یہ ہے کہ لا صلاۃ ولا کلام، کہ امام کے خطبے کے لیے کھڑا ہو جانے کے بعد میں اب کوئی نماز پڑھنا ہے اور نہ کوئی ذکر وغیرہ کرنا ہے، نہ کوئی بات چیت کرنا ہے، تو اس بات کا بھی خیال رکھے کہ خطبے کے وقت ہم نماز وغیرہ میں مشغول نہ ہو۔ تو اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو رمضان المبارک کے قریب پہنچا دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان رمضان المبارک کے اندر ہمیں خوب نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تراویح کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے مرحومین کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جی حالانکہ سنت باقی سنت ادا کر لیں۔